رفح شہر پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 20 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ارنا نے المیادین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جنگ غزہ کے 214ویں دن بھی غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ رفح میں ایک گھر پر غاصب حکومت کے حملے میں 20 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ صہیونی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 حملے کیے، جن کے نتیجے میں 54 فلسطینی شہید جبکہ 96 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج کے توپ خانے نے غزہ پٹی کے جنوب میں واقع رفح کے مشرقی علاقوں پر گولہ باری کی۔ دریاستان صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹروں نے البریج اور المغازی کیمپ کے مشرقی اور النصیرات کیمپ کے شمالی علاقے پر شدید بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے رفح گزرگاہ کے فلسطینی حصے پر صہیونی ٹینکوں کے حملے کی بھی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی فوج کے لڑاکا طیاروں نے رفح شہر کے مشرق میں واقع ابو حلاوہ علاقے کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے مصر سے ملحقہ غزہ پٹی کے جنوبی علاقے میں واقع رفح گزرگاہ کے فلسطینی حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ارنا نے فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ رفح گزرگاہ کا فلسطینی حصہ صہیونی فوج کے قبضے میں آ گیا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ صہیونی فوج کی بریگیڈ 401 نے رفح گزرگاہ کے فلسطینی حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ غزہ پٹی کی گزرگاہوں کی کمیٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ گزرگاہ صہیونی فوج کے ٹینکوں کی موجودگی کی وجہ سے بند ہے۔ اس درمیان فلسطینی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ رفح گزرگاہ سے 200 میٹر کے فاصلے پر صہیونی فوج کے ٹینک تعینات کر دیے گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے رفح گزرگاہ کے ارد گرد واقع کئی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ صہیونی فوج کے ٹینکوں نے رفح گزرگاہ کی جانب بھی چند گولے داغے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے خبردار کیا ہے کہ رفح پر حملہ ناقابل برداشت ہوگا اور حماس اور صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے اٹلی کے صدر سرجیو ماتارالا کے ساتھ ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے بارے میں کہا کہ اس موقع کو ہاتھ سے کھونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے اسی طرح رفح پر صہیونی حکومت کے ممکنہ حملے کے بارے میں کہا کہ رفح پر زمینی حملہ ناقابل تحمل ہوگا کیونکہ اس کے تباہ کن انسانی نتائج برآمد ہوں گے اور خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے قطر کے وزیر خارجہ عبداللہ آل ثانی اور مصر کے انٹیلی جنس سروس کے سربراہ سید عباس کامل کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں دوحہ اور قطر کی تجاویز سے اتفاق کیا ہے۔ حماس کے ایک رہنما طاہر النو نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اس تجویز پر اتفاق کیا ہے کہ جس میں جنگ بندی کا قیام، کھنڈرات کی تعمیر نو، فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی اور قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ تل ابیب میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ایک بار پھر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم اور اس کی جنگی کابینہ کے خلاف ایک بار پھر زبردست مظاہرہ کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے خلاف مظاہرے میں شدت پیدا ہوئی ہے اور اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کو زد و کوب کیا۔ اسرائیل کی جنگ پسند کابینہ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں نے تل ابیب، مقبوضہ فلسطین اور بیر الصبا کی شاہراہیں بند کر دیں۔ صہیونی کابینہ مخالف مظاہروں میں
گزشتہ دنوں اور ہفتوں میں ہونے والے مظاہروں کی طرح اس مظاہرے میں بھی مظاہرین نے قیدیوں کی فوری رہائی اور حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر دستخط کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے اس مرتبہ صہیونی وزیر جنگ کے نام ایک مراسلے میں رفح پر ممکنہ حملے سمیت دیگر فوجی اقدامات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ امریکی شہر نیو یارک میں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کر کے غزہ کے محاصرے اور اسرائیل کی نسل کش حکومت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ دنیا کے دیگر ملکوں کے طلبہ بھی فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق امریکی شہر نیو یارک میں فلسطین کے حامیوں نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں امریکی فوجیوں کی یادگار پر فلسطینی پرچم لہرایا اور اس کے سامنے امریکی پرچم کو نظر آتش کیا۔ نیو یارک کی پولیس نے فلسطین کے حامی کچھ مظاہرین کو گرفتار کر کے مظاہرے کے شرکا کو منتشر کر دیا۔ دریں اثنا امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے طلبہ، پروفیسرز اور ماہرین تعلیم نے فلسطین کی حمایت میں احتجاجی ریلی نکالی۔ امریکہ میں پولیس نے متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مظاہرین MIT یونیورسٹی میں پولیس رکاوٹیں ہٹا کر کیمپ میں واپس گئے۔ سین ڈیاگو یونیورسٹی میں پولیس نے مظاہرین کے کیمپ ہٹا دیے اور متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ نیو یارک میں میڈ گالا ایونٹ پر احتجاج کرنے والے فلسطین کے حامی مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بارسلونا یونیورسٹی میں فلسطین سے یکجہتی کے لیے طلبہ نے کیمپ لگائے۔ دوسری جانب پر پیر کو بنگلہ دیش کی بھی مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ نے صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا اور غزہ میں نسل کشی کے خاتمے اور ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ ارنا کے مطابق بنگلہ دیشی طلبہ نے بھی امریکی طلبہ کی فلسطینی حامی تحریک کے تسلسل میں مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نعرے لگائے کہ اور اپنے ہاتھوں میں پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ پلے کارڈسوں پہ فلسطین کی آزادی کے بھی نعرے درج تھے۔ ہندوستان میں عام انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ آج وزیر داخلہ سمیت ہندوستان کی کئی اہم سیاسی شخصیات کی قسمت کا فیصلہ MVM مشینوں میں بند ہوگا۔ لوک سبھا سن 2024 کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں منگل کے روز 10 ریاستوں اور 1 مرکز کے زیر انتظام خطے کی 93 سیٹوں پر صبح 7 بجے سے پولنگ شروع ہوئی۔ تیسرے مرحلے میں 10 ریاستوں اور 2 مرکز کے زیر انتظام خطوں میں 95 سیٹیں تھیں، لیکن 21 اپریل کو سورت سے کانگریس امیدوار کی نامزدگی کی منسوخی اور 8 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لے لینے کے سبب بی جے پی کے امیدوار مکیش دلال بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ وہیں جموں و کشمیر میں خراب موسم کی وجہ سے اننت ناگ راجوری سیٹ کی پولنگ ملتوی کر دی گئی ہے، جس کے سبب چھٹے مرحلے کے تحت 25 مئی کو پولنگ کرائی جائے گی۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش کی بیتول سیٹ سے BSP امیدوار کی موت کے بعد دوسرے مرحلے میں ہونے والی پولنگ کو 7 مئی کو منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں آج پولنگ کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب ریاست اتر پردیش میں لوک سبھا کی 10 سیٹوں کے لیے صبح 7 بجے سے پولنگ شروع ہو گئی۔ سنبھل، ہاتھرس، آگرہ، فتح پور سیکری، مین پوری، ایٹا، بدایوں، انولا، بریلی اور فیروز آباد میں پولنگ ہوئی۔ وہیں فیروز آباد کے بوتھ نمبر 417 پر گاؤں کی سڑکوں کی خستہ حالی سے ناراض گاؤں والوں نے پولنگ کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا اور پولنگ بوتھ کے باہر احتجاج کیا۔ اتر پردیش میں 10 سیٹوں کے لیے 100 امیدوار میدان میں ہیں، جس کے لیے 1,79,06,875 ووٹرز تیسرے مرحلے کے لیے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج تیسرے چرن کا متدان ہے۔ میں دیش واسیوں کو विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान
ये सामान्य दान नहीं है। न वोट का प्रयोग अवश्य करें, मतदान करें और लोकतंत्री व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। मैं अभी यहाँ आया हूँ, रुझान तो हम बता नहीं सकते हैं, पर अब पूरे दिन भर के मतदान के बाद समझ में आएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। काबिले जिक्र है कि सन 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने इन 10 सीटों में से 9 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर कब्जा किया था। काबिले जिक्र है कि इस तीसरे मरहले में 10 वज़रा और 4 साबिक वजीर आला की किस्मत का फैसला होना है, जिसके नताइज का ऐलान 8 जून को होगा।